نعیم ناصف صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں، وہ بیہائنڈ دا سین سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کاوش کی، کریٹیو ڈپارٹمنٹ میں کاوش کی، تو آج ہم ایک نئے سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ کو اس کی مبارکباد بھی کہ ایک سفر اللہ نے توفیق عطا کی کہ ہم نے طے کیا، ایک نئے انداز سے پھر یہ پروگرام چل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت مطلب تھا تو سیٹ ہی، لیکن اگر ہم غور کریں تو دو طرح کی کیفیات ہیں۔ وہ پرانا سیٹ ہے، تعلق تو اس کے ساتھ ہمارا رہا، اب یہ نیا سیٹ ہے وہ ہمیں یاد آ رہا ہے اور یہ اچھا بھی لگ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ نئے سیٹ پہ آ کے دوہری ایک کیفیت طاری ہوئی ہے، کچھ تو پرانے سیٹ کی یاد آ رہی ہے اور کچھ خوشی بھی ہے نئے سیٹ پہ بیٹھنے کی۔ دیکھیں یہ انسانی نفسیات ہے کہ انسان جب بھی کسی نئی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے تو اس کو بہرحال اچھی تو لگتی ہے۔ کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ لذت تو ہوتی ہے، لیکن یہ بھی انسان کی نفسیات کا ایک بہت ہی سنجیدہ پہلو ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ انسان کا تعلق بنتا ہے، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، اور چاہے وہ بالکل جمادات میں سے کوئی چیز ہو، اس کے ساتھ انسان ایک اپنا تعلق محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہی کیفیت آج ہمارے اوپر بھی ہے۔ اور اس کو اگر ہم بہت سنجیدگی سے ڈسکس کریں تو یوسف صاحب یہ پوری زندگی کا فلسفہ ایسے ہی ہے۔ انسان کی زندگی میں تنوع بھی ہے، اور انسان اس تنوع کے سفر میں جب وہ ایک انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو بیزاری شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی وہی چیزیں جو آج اچھی لگ رہی ہوتی ہیں وہ کچھ عرصے بعد انسان اس کو پرانی سمجھ کے اور اس کو بوگس سمجھ کے اور obsolete سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر نئی چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ دنیا کی ساری لذتیں ایسی ہیں، نئی چیز کی لذت محسوس ہوتی ہے کچھ دیر محسوس ہوتی ہے۔ آپ اس کو انسان کے جو سب سے زیادہ قوی دو جذبے ہیں، ایک جو اشتہا ہے، ایک بھوک ہے، اور ایک اس کو جنسی اشتہا ہے، اور ان دونوں جذبات کو اور ان دونوں داعیات کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی انتہا بیزاری پر ہے۔ آپ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بڑی سے بڑی حاصل کر لیں، بالآخر کیا ہے کہ آپ کو اس کی بیزاری ایک ایسی سٹیج پہ آپ پہنچتے ہیں کہ آپ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ گھروں کے نئے نئے ماڈل آتے ہیں، کاروں کے نئے نئے ماڈل آتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کی سیٹنگز چینج کرتے ہیں۔ ایک جگہ سے جو ہماری بہنیں مائیں ہیں وہ اپنے ڈرائنگ روم کی، اپنے بیڈ روم کی سیٹنگز چینج کرتے ہیں۔ یہ اصل میں انسان کی اسی تنوع، اور اس تنوع کے ساتھ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ وہ لذتوں کا سفر ہو، اس تنوع کے اندر، اس ورائٹی کے اندر انسان کی تسکین کا سامان ہو، تو بالآخر انسان جو ہے وہ ایک جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے۔ اور بیزاری صرف ایک لذت ہے ایسی جس کے اندر کبھی نہ کوئی انتہا آتی ہے اور نہ ہی انسان اس کے بارے میں کبھی بیزاری محسوس کرتا ہے، وہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کی لذت۔ جب آپ اس دینی محبت میں، اپنی روحانیت میں اور اللہ کی محبت میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس کا کبھی بھی وہ مرحلہ نہیں آتا جب انسان سمجھے کہ یہ سیچوریٹ ہو گئی ہے اور اس کی پیک آ گئی ہے۔ وہ پیک آگے سے آگے چلتی جاتی ہے، اور اس کی انتہا تو جنت میں جا کے جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور ڈاکٹر صاحب یعنی جنت کی سب سے بڑی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے، ہر نعمت اس کے مقابلے میں ہیچ ہے اور کمتر ہے۔ تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ جو سفر اللہ کے قرب کا اور اللہ کی محبت کا یہاں شروع ہوتا ہے انسان کی چھوٹی موٹی کاوشوں سے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنے سے، جو سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور انسان مادی چیزوں کو اور جو اس کے جسمانی داعیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کو ترجیح دینے کی بجائے اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، تو جو اس کو لذت محسوس ہونا شروع ہوتی ہے اس کی انتہا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ لہٰذا باقی جو درمیان میں جتنے سفر ہیں، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں، حتیٰ کہ اس دنیا سے انسان کا تبادلہ ہونا ہے عالم برزخ میں، پھر عالم برزخ سے عالم آخرت میں، یہ پورا جو منتقلی ہے، یہ جو ٹرانسفر کا پورا ایک ٹرانسفارمیشن کا جو پورا پیریڈ ہے، تو بالآخر انسان جب آخرت میں بھی پھر حشر ہے، پھر وہ سارے مراحل طے ہوں گے، اور بالآخر انسان اللہ کے دربار میں جب جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جا کے بھی انسان سمجھے گا کہ شاید انتہا آ گئی ہے، وہ بھی انتہا نہیں ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو جنتی سمجھیں گے کہ جنت کی نعمتیں بھی اللہ کے دیدار کی لذت کے سامنے ہیچ ہیں۔ تو یہ ہے اصل لذت۔ تو یہ دنیا کی چیزیں تو نئی پرانی ہوتی رہتی ہیں، اور میرے خیال میں یہ جو انسان کی کیفیات ہیں، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ پرانی چیز سے آدمی جب اس سے جدائی اختیار کرتا ہے تو اس ایک الگ اداسی کی کیفیت ہوتی ہے اور نئی چیز کی خوشی بھی ہوتی ہے،
تو یہ لذتیں دراصل ہمیں ایک بہت بڑا درس عبرت دیتی ہیں کہ ہم اللہ کے قرب کی لذت کو اور اللہ کی محبت کی لذت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. تو وہ ایک ایسی ہیں جس کے اندر کبھی نہ تضاد آتا ہے اور نہ اس کے اندر کبھی کنٹراڈکشن آتا ہے اور نہ ہم اس طرح کی کیفیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کو ترجیح بنایا ہو تو پھر وہ جو قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ پھر کسی گزری چیز کا بھی کوئی غم نہیں ہوتا اور آنے والی چیز کا کسی خوف اور خدشہ نہیں ہوتا. تو اس چھوٹی سی بات سے ایک بہت بڑا زندگی کا فلسفہ گویا ہمیں یاد رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اور ہمارے ناظرین کو بھی ہمیں توفیق دے کہ زندگی کی ترجیحات جو ہیں وہ درست تعین کریں. آمین آمین.